بها السيدة فاطمة اللهم صل على محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد اپنے آپ کو تعداد میں زیادہ سمجھ کے بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد محمد. آج کی یہ جشن کی محفل مخصوص اور منسوب ہے مباہلہ کے ساتھ. عید مباہلہ خاموشی کی فتح کا نام ہے. آل محمد کے سکوت کی فتح کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ خاموش رہ کے بھی اللہ منوا سکتے ہیں. ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، ہر جنگ تیر سے نہیں ہوتی. آل محمد نے مباہلہ میں اپنی صداقت کو تلوار سے نہیں منوایا. رسالت امام جیسی شخصیت موجود تھی جو معجزہ دکھا سکتی تھی، مباہلہ معجزے سے فتح نہیں ہوا. حیدر کرار جیسی ہستی موجود تھی جو تلوار کھینچ سکتی تھی، مباہلہ طاقت سے فتح نہیں ہوا. حسن اور حسین جیسے امام موجود تھے جو زمین کو حکم کرتے زمین پھٹ سکتی تھی، لیکن مباہلہ عذاب سے فتح نہیں ہوا. مباہلہ بطول کی خاموشی سے فتح ہوا. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جس دن کے حوالے سے ہو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے جو چیزیں آپ روٹین میں سنتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئے زاویے، کوئی نئے نقطے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں. مباہلہ کا جو پس منظر پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ زاویہ آپ کے ساتھ. نجران ایک علاقہ ہے، نصارہ وہاں پہ رہتے ہیں. نصارہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں عیسائی کہتے ہیں. رسول کے دور میں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی جہاں لفظ آیا وہ یہاں یہود و نصارہ کا لفظ آیا. یہود یہودیوں کے لیے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. نصارہ وہاں پہ رہتے تھے اور صرف نصارہ وہاں آباد نہیں تھے. جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، نصارہ کا مرکز نجران تھا. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مذہب نصارہ میں نبوت نہیں ہے، لیکن مذہب نصارہ میں عیسیٰ کے حوارین موجود ہیں. ہر دور میں جناب عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی ایسا حواری موجود ہوتا تھا جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو مذہبی طور پہ رہنمائی کرتا تھا. اور وہ جو عیسائیوں کا پیشوا ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، وہ رہنما یہ پادری اکٹھے ہو کے نہیں چنتے تھے. یہ اس کا انتخاب کرتے تھے جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ سے توسل ہے، میں عیسیٰ سے جب چاہوں بات کر سکتا ہوں. پھر جسے یہ چن لیتے تھے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے ہٹا دیتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے عبادت خانے میں محفوظ کر لیتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ باہر آتا تھا. جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے اگلے نمائندے کا اعلان کر کے جاتا تھا. اب رسول کے دور میں جو نجران کا اس وقت کا عیسائیوں کا پیشوا تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، اور کتابیں کہتی ہیں 150 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. اس کے نیچے جتنے عیسائیوں کے پیشوا تھے وہ سب پادری تھے. پادری اپنے اپنے عبادت خانوں میں عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن جو پادریوں کو تعلیم دیتا تھا وہ عبد المسیح تھا.
جب رسالت مآب نے مکہ میں اسلام پھیلایا تو رسالت مآب نے اپنے قریب کے جتنے علاقے تھے ان میں اسلام قبول کرنے کے بادشاہوں کو خط لکھے. تو رسالت مآب نے ایک خط جو ہے وہ نجران کے عبد المسیح کے نام لکھا. میں مبالغہ کی تھوڑی تاریخ آپ سے بسم اللہ. عام کر دیا جاتا ہے کہ نصارہ کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ پادری گئے تھے. پادری نہیں آئے تھے. رسالت مآب نے خط لکھا، وہ خط جو ہے وہ عبد المسیح کے نام تھا. جو ہی نجران خط پہنچا رسالت مآب کا اسلام کے قبول کے لیے، تو انہیں تو پتا تھا کہ ہمارا جو نجران کا عبد المسیح جو سب سے بڑا پادری ہے، جو عیسیٰ کا نمائندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آئے گا. لیکن ایسا ہوا کہ سال مکمل نہیں ہوا تھا اور عبد المسیح نے اس عبادت خانے کا دروازہ کھولا. جو ہی عبادت خانے کا دروازہ کھولا تو جتنے پادری تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا ہنگامی اعلان ہے جس کے لیے اس نے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور عبادت خانے کا دروازہ کھول دیا. پادریوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں چھوڑی. قوم نہیں، صرف پادری اکٹھے ہوئے اور اس دیر کی طرف بھاگے جہاں پہ وہ عبد المسیح رہتا تھا. اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے نمائندے، عیسیٰ کے حواری، ایسا کیا ہوا کہ سال مکمل ہونے سے پہلے تم نے دروازہ کھولا؟ 150 کے سال لگ بھگ اس کی عمر. اس نے اپنے ابووں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا مجھے بتاؤ نجران میں کسی کا کوئی قاصد آیا ہے؟ نجران میں کوئی قاصد آیا ہے جس نے کسی کا کوئی خط دیا ہو؟ انہوں نے کہا خطوط تو بہت سے آتے ہیں، تو کس خط کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا رات میں عبادت میں مصروف تھا، یا مجھے عیسیٰ نبی کی آواز آئی، تو میری عبادت کر رہا ہے اور تو جانتا نہیں کہ احمد آ چکا ہے. وبشر الرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے ہوئے ایک اعلان کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. محمد کا نام جو ہے نہیں، احمد کا نام قرآن میں، وہ احمد آئے گا. بشارت دے کے چلے گئے. اور میرے ایک معصوم امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان یہ جتنے سال بنتے ہیں، اتنے سالوں میں جتنے لوگ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا. جو احمد کے انتظار میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے. جنہوں نے حجت کا انتظار کیا، حجت کا انتظار بھی عبادت ہے. حجت کی راہ دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے حجت کا رستہ دیکھا، وہ احمد کے انتظار میں تھے، وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ کیونکہ یہ بھی منتظر احمد تھا، یہ بھی احمد کے انتظار میں. انہوں نے کہا خط تو آیا ہے. اس نے کہا اگر خط آیا ہے تو اس دور میں بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے. آئے روز کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں. اس نے کہا کہ اگر یہ سچا احمد ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خود مکہ جانا چاہیے. پادریوں نے کہا ٹھیک ہے کہ وفد ترتیب دیتے ہیں، وفد بھیجتے. اس نے کہا وفد نہیں، مجھے خود جانا ہوگا. انہوں نے کہا تو اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پیشوا ہو کے یہ ہماری توہین ہے کہ تو خود چل کے جائے. اس نے کہا جو میں کہوں میری بات پہ صرف لبیک کہنا ہے، مجھے بحث نہیں کرنی، مجھے خود جانا پڑے گا. عبد المسیح کے لیے سواری کا اہتمام کیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ رستے میں اولاد نے اسے روکا، لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے خود جانا ہے اور سواری مکہ کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی. جو ہی مکہ پہنچا تو جو پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. تھوڑی سی پس منظر بیان کر رہا ہوں. جتنے پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے اسے خود نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا ہو کہ یہ خود چل کے جا رہا ہے. جو ہی مکہ کے قریب سواری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس سے ملنے کے لیے کہاں جائیں. اس نے کہا پہلی نشانی دیکھ لیں، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اس نبی کا محل کہاں پہ ہے. اگر تو اس کا بادشاہوں کی طرح محل ہے تو مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ. کیونکہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی ہوگا وہ بادشاہ بن کے نہیں آئے گا. بسم اللہ. اگر تو اس کا محل ہوگا، اس کے آگے پیچھے دربان ہوں گے تو پھر مجھے واپس لے جانا، ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا کہ رسول کا کوئی محل، ان کا کوئی محل نہیں، مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر میں وہ رہتے ہیں. اگر ان سے ملاقات کرنی ہو، انہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے ایک ہی جگہ مسجد.
جو اللہ کا گھر ہے، جو بھی مہمان آتے ہیں، جو بھی وفد آتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں رسالت مآب سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ جہاں زمین پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہی مہمانوں کو بٹھاتا ہے، جو خود کھاتا ہے کیا کہیں خیمے لگ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ زرق برق لباس، ریشمی کپڑے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کے لاکٹ، خود کو تیار کرنے کے بعد یہ مسجد نبی کے باہر پہنچے۔ مسجد نبی کے باہر پہنچ کے ایک صحابی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے بغیر جواب دیے ہوئے اپنے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ اب رسالت مآب کے گھر کے اندر جانے کی کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں تو رسول بتا کے جاتے ہیں کہ میں ملنا نہیں چاہتا، لیکن رسول نے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ یہ باہر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد آئیں گے، رسول واپس باہر نہ آئے۔ آخر بلال سے پوچھا گیا کہ رسول کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میں صحابی ہوں لیکن محمد کا مزاج نہیں جانتا۔ مزاج رسالت سوائے علی کے کوئی نہیں جانتا۔ امیر المومنین کی طرف عیسائیوں کے وفد کو بھیجا گیا۔ عبد المسیح نے جا کے کہا خلق عظیم کا مالک ہے تمہارا رسول، ملا کیوں نہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا تمہارا زرق برق لباس، تمہارے ریشمی کپڑے، یہ تمہاری ملاقات کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ رسول سادگی پسند ہے، سادہ لباس پہنو، نبی تم سے ملاقات کرے گا۔ انہوں نے سادہ لباس دے کے تن کیا۔ جب مسجد نبی کے دروازے پہ گئے تو رسول خود انہیں لینے کے لیے دروازے پہ گئے۔ کیا کہنے عبد المسیح بیٹھ گیا۔ عبد المسیح نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا سوال جو رسول سے کیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا، اس نے پہلا سوال کیا کہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نبی ہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس نبوت ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب اتری ہے نہیں اتری، وحی ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ کے متعلق کا سوال ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کیونکہ وہ فطرت انسانیت کو سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہوگا تو کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نہیں مانتا، اور اگر یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ سچے نبی کو مانے گا نہیں، پہلے اس کا انکار کرے گا۔ جھوٹے کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سچے کا انکار کرتا ہے۔ کیا کہنے اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہو کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کے آگے سچے کی بات کر کے دیکھنا۔ اگر سچے کی فضیلت کو مان لے تو سمجھ لینا یہ بھی سچا ہے، لیکن اگر سچے کی فضیلت کا انکار کر لے تو وہ جھوٹا ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ رسول کے لب ہلے، رسالت میں آپ نے فرمایا اللہ کا کلمہ ہے، کیا کہنے کے بعد آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، بطول زادہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، خدا کا برگزیدہ نبی ہے۔ نبی تعریفیں کرتے رہے، عبد المسیح کے چہرے پہ خوشی آتی رہی کہ یہ مسلمانوں کا رسول تو ہمارے نبی کو مان رہا ہے۔ آخر میں آ کے رسالت مآب نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا؟ کہتے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تم سے تھوڑا سا جدا ہے، تم نے ایک جگہ پہ جا کے تھوڑی سی کسر چھوڑ دی، وہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسالت مآب نے فوراً یہ نہیں کہا اٹھو مشرکو نکلو مسجد سے باہر، تم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم نے کہہ دیا؟ رسالت مآب نے سنا کے فرمایا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی دلیل؟ اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اور ماں معصومہ تھی، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر ماں معصومہ تھی اور ابھی تو نے اقرار کیا ہے تو پھر اس کا باپ تو کوئی نہیں تھا، تو جس کا باپ کوئی نہیں پھر وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسالت امام مسکرا کہتے ہیں پھر تمہارا آدم کے بارے میں کیا ہے؟ عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو پہلے خدا کا بڑا بیٹا اسے مانو، چھوٹا بیٹا عیسیٰ کو۔ عیسائی خاموش ہوئے۔ رسالت امام نے فوراً دوسری بات کی، یہ بالکل مکالمہ ہے، جو ابھی مباہلہ نہیں ہوا، مکالمہ ہوا۔ رسالت امام نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ رسالت امام نے کہا میں مانتا ہوں اس کی ساری صفات کو، لیکن ایک صفت کو میں نہیں مانوں گا۔ وہ کون سی؟ فرمایا وہ عبادت پروردگار نہیں کرتا تھا۔ عیسیٰ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ عبد المسیح دیکھ کے کہنے لگا یہ کس نے آپ کو کہا کہ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ عیسیٰ کی پوری رات سجدے میں گزرتی تھی۔ نبی مسکرا کہتے اگر بیٹا تھا تو باپ کی عبادت کی
لیکن میں نے مباہلے کا پس منظر پڑھ دیا، اب میں راز پڑھنے لگا۔ کیا بات ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کو ہر کتاب سے مل جائے گی۔ اب جو آگے راز ہے وہ میں راز کا پہلا راز پڑھنے لگا۔ جیو عبد المسیح پہلے دن مان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے نہیں یہ انکار کیا تھا کہ تم نبی نہیں۔ اس نے کہا تو نبی ہے تو میں ملنے آیا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن میں کسی صورت میں اس عقیدے سے اپنی قوم کو پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ میں اس موقف پہ قائم رہوں گا۔ تو اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے، منوا، ہم تجھے مان لیں گے۔ آج بھی آپ پوری دنیا کے مسیحوں سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ رسول کی رسالت کو تو انکار نہیں کرتے، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ رسول کا نہیں ہے۔ ہو سکا ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ نہیں کہنے دیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب رسول معجزے سے نبوت تو منوا سکتا تھا، رسول یہ تو کہہ سکتا تھا کہ فلاں نبی نہیں میں نبی ہوں، لیکن یہ کیسے کہتا رسول کہ اللہ کا بیٹا ایسا نہیں ہے؟ رسالت امام نے اللہ کے واحد ہونے کی دلیل دی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ بار بار رسول کہتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، جب 3 دن گزر گئے تو ایک دن جبریل نے آ کے رسالت امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، اگر یہ تیری اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو بحث نہ کرنا۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہو یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ پہلا راز اٹھانے لگا، ابناءنا وابناءکم۔ عربی زبان سمجھنے والے اگر کوئی بیٹھے ہو تو خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنے بیٹے لے کے ابناءنا وابناءکم، یہ اپنے بیٹے لے کے آئے تو اپنے بیٹے لے کے آئے، یہ اپنی عورتیں لے کے تو اپنی عورتیں، یہ اپنے نفس لے کے ابناءکم۔ خدا نے اپنے آپ کو ساتھ شامل کیا، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے انکار مصطفیٰ کا نہیں کیا تھا، انکار ہو گیا تھا توحید کا۔ اب خدا خود میدان میں اتر آیا، کیونکہ خدا مباہلے میں خود فریق ہے۔ خدا نے فرمایا اس سے کہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹے لے کے آتے ہیں۔ ابناءکم کا لفظ آ گیا، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں، ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ میرے مالک تو نے تو قرآن میں کہا ہے لم یلد ولم یولد، تیری اولاد کوئی نہیں، تو نے تو قرآن میں کہا زوجت اللہ فی غیر اللہ، اللہ کے ہاں تو کوئی بیوی نہیں ہوتی، تو نے تو خدا قرآن میں کہا ہے کہ خدا کی بیوی نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا کوئی بھی خاندان نہیں ہوتا، تو پھر تو نے یہ کیوں کہا؟ خدا نے فرمایا اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ کہہ رہے تھے، بار بار دعویٰ کر رہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ میں نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ ہو سکتا تھا، تو اگر ہو سکتا تھا تو ایسوں کو لے گیا جن کو سامنے تصویر دکھا کے بتا دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ویسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا۔ اگر خدا کی کوئی نساء ہوتی تو مریم نہ ہوتی، سیدہ ہوتی۔ اگر پھر ٹھیک ہے، پھر ان سے کہے کہ یہ لے کے آئے، ابناءنا وابناءکم، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں۔ عربی زبان سمجھنے والے یا عربی زبان کی ریسرچ کیجئے گا، یہاں پہ عربی زبان میں 3 واحد، جمع، تثنیہ، ایک ہے تو واحد ہے، 2 ہے تو تثنیہ ہے، 3 یا 3 سے زائد ہو تو جمع ہے۔ یہاں پہ صیغہ تثنیہ کا استعمال نہیں ہوا، جمع کا استعمال ہوا، کم از کم 3 لے کے جانے تھے۔ یہاں خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تثنیہ کا نہیں کیا کہ تم بھی اپنے 2 بیٹے، 2 کا تو لفظ ہی نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، 3 لے کے جائے یا 3 سے زیادہ لے کے جائے۔ اب یہاں پہ شرط ہے 3 کی، اور ایک راز جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس راز پہ آپ نے مکمل توجہ فرمانی ہے کہ جس وقت، پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، جس وقت یہ آیت آئی رسول کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے دنیا میں آئے تھے، حضرت ابراہیم بن محمد رسول کے بیٹے ابراہیم کی رحلت ہوئی ہے 10 ہجری میں، مباہلہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں۔ جس وقت یہ آیت آئی رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا۔
اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو بچہ تھا تو حسین بھی بچہ تھا. لیکن آج خدا نے، میں یہ لفظ کھولوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں طلاق میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. یہاں پہ خدا اگر کہتا نا کہ مصطفیٰ وہ بھی اپنے بیٹے لے کے آئے، تو بھی اپنا بیٹا لے کے آ، پھر چاہیے تھا کہ ابراہیم کو لے کے جائے. لیکن یہاں آ گیا تھا ابناکم، ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں. ابراہیم مصطفیٰ کو تو بیٹا ہو سکتا لیکن ابناکم کی منظر پہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں محمد کے رشتہ دار نہیں چاہیے، یہاں رسالت کے رشتہ دار چاہیے. حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے، کتاب تحقیق کر کے دیکھ لیے، لیکن حضرت ابراہیم مباہلہ کے نام میں نہیں گئے. نساءنا و نساءکم، یہ نساء لے کے آئے، ہم نساء لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے. انفسنا، نفس نہیں، اپنے جیسے لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. خدا نے اس آیت میں کم از کم ایک کلیہ دے دیا ہے. خدا نے کہا کہ پہلے اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے اپنے عقیدے میں بحث کرو، اگر بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر لعنت کر کے واپس آ جاؤ. خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کر، بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. خدا نے کہا نا 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 نا، اب مباہلے میں نہیں. جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، جب سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو خدا نے کہا دیا ان سے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے. جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک. خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تو نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا. مکہ میں وہ صرف میرا انکار کر رہے تھے، یہاں وہ پنجتن کا انکار کر رہے ہیں. یہاں تمہیں تمہارا دین مبارک نہیں. لا الہ کے منکر کو میں معافی دے سکتا ہوں لیکن پنجتن کے منکر کو میں معافی نہیں دے سکتا. ان کے لیے نہیں میں کہہ سکتا، ان کے لیے میں قطعا نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں تمہیں تمہارا دین مبارک. سننا